تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عبادت میں مشغول تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اصل شکل میں نازل ہوئے اور نازل ہو کے آپ سے فرمایا اقرأ، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبریل نے دوبارہ فرمایا اقرأ، پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. انہوں نے تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ، پڑھیے. پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے فرمایا کہ اتنی زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی. اس کے بعد زور سے جھنجھوڑ کے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بس یہ 5 آیتیں. یہ واقعہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے گھبراتے ہوئے. بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانپ رہا تھا اور جیسے سردی میں کانپتا ہے انسان کا جسم. بہت سخت خوف کی حالت تھی. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں بہت سخت خوف کی حالت میں آپ آئے اور فرمانے لگے زملونی. تزمل کہتے ہیں چادر اوڑھنا، تو زملونی مجھے چادر اڑا دو. چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو یہ واقعہ بتایا اور چونکہ گھبراہٹ تھی واقعہ سنایا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ہرگز یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انک تحمل الکل، آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیواؤں کا سہارا بنے ہیں، یتیموں کا سہارا بنے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل، یہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور عیسائیت کے، یہودیت اور عیسائیت کے. یہ اصل میں پہلے تھے مشرک عرب کی طرح، بت پرست تھے، لیکن انہوں نے چونکہ تعلیم یافتہ تھے انہوں نے دین عیسائیت نصرانیت کو قبول کیا. اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا تو انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور پھر تورات حفظ کر لی تھی. انہوں نے تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور کمال کی بات یہ تھی کہ ان کی اپنی زبان تھی عربی، مگر یہ عبرانی زبان بھی انہوں نے سیکھی اور تورات کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. تو اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ تعلیم تھی کہ ایک اتنی زبان پر عبور کر لینا کہ اس کی کتابوں کو دوسری کتابوں میں ترجمہ کرنا. اور خود تورات اور انجیل کا علم اس زمانے میں بہت بڑا علم سمجھا جاتا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں. وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات سنے، کیا ہوا. آپ نے فرمایا کہ اس طرح ایک شخص آیا، یہ شکل تھی اس کی، اس نے مجھے اس طرح سے بھینچا اور یہ آیات مجھے سنائی. چونکہ وہ تورات انجیل میں نشانیاں جانتے تھے نبی برحق کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے اور عنقریب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کے شہر سے نکال دے گی. وہ چونکہ جانتے تھے تورات اور انجیل میں نشانیاں آخری نبی کی، انہوں نے دیکھا کہ ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں اور حضرت خدیجہ سے سن بھی چکے تھے. حضرت خدیجہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور فرمائے کہ کیا میری قوم مجھے میرے شہر سے نکال دے گی. فرمایا کہ ہاں تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی اور جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے اس کو اسی طرح سزا دی گئی ہے. تو آپ بھی حق کا علم بلند کریں گے آپ کو بھی نکال دیا جائے گا. اور پھر فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا. کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو ایمان لائیں اور دوسرے یہ ورقہ ابن نوفل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی.
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. بس یہ پہلی وحی تھی, بہت عرصہ وحی نہیں آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل بہت زیادہ شاق گزرتا, کیونکہ آپ کو دوبارہ اسی فرشتے کی تلاش تھی. بہت عرصے کے بعد پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں. یہ جو اقرا بسم ربک الذی کی پہلی آیات ہیں یہ پہلے ہوئیں, اس کے بعد سورہ مدثر, اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ اگلی آیات نازل ہوئی ہیں. تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ ایک سورت کمپلیٹ ہونے سے پہلے دوسری سورت, تو قرآن میں ایسا بہت ہوا ہے کہ ایک سورت ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, اللہ نے دوسری سورت کی آیات نازل کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ والی آیات فلاں سورت کے آخر میں لکھو اور یہ والی آیات فلاں سورت کے درمیان میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن جس ترتیب سے جمع کروایا ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا. اس میں حکمت کیا تھی؟ بڑی حکمت تو یہ ہے کہ نزول کے وقت تو جن آیتوں کی ضرورت تھی وہ ضرورت کے حساب سے نازل کی گئی ہیں. جیسے یہ جو آیت ہے نا, الم یعلم بان علم الانسان ما لم یعلم, یہاں تک ایک مضمون ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے تھے, تو اس پہ آیات نازل ہوئی, یا ایھا المدثر, اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, قم فانذر, آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, وثیابک فطہر, اپنے لباس کو بھی پاک اور صاف رکھیں. تو اب یہ اس کے مناسبت سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, تو اللہ نے آپ کو اس انداز سے تنبیہ فرمائی کہ اب آپ آرام نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کرنا ہے. تو اگرچہ الگ صورت ہے, مضمون الگ ہے, تو اس کو الگ صورت میں رکھا گیا, اس لیے اس کو اقرا بسم ربک الذی کے آخر میں نہیں. اور اقرا بسم ربک الذی کے آخر میں وہ صورتیں جو نازل بعد میں ہوئیں مگر وہ اس صورت کے زیادہ مناسب تھیں, اس صورت کا جو مضمون تھا اس میں کمپلیٹ ہو رہا ہے, تو وہ اس میں رکھی گئی ہیں. تو قرآن کو جس ترتیب سے لکھا گیا ہے وہ ترتیب جو کتابی شکل کے زیادہ مناسب ہے, تاکہ جب کوئی تلاوت کرے نا تو تلاوت میں یہ ترتیب سب سے بہترین ہے. اور نزول میں اس وقت جو ضرورت کے لحاظ سے جب سمجھا گیا کہ اس وقت اس مضمون کی ضرورت ہے تو اس وقت اس کو نازل کیا گیا, اور جس وقت دوسرے مضمون کی ضرورت تھی اس وقت دوسرے مضمون کو نازل کیا گیا. اب ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت کون سے مضمون کی ضرورت ہے, اس وقت تو ہمارے پاس کتابی شکل میں اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. تو اس کلام میں اور حضرت جبریل کے کلام میں ربط کیا ہے. جب ہم کسی سے کہتے ہیں پڑھو تو مطلب کیا ہوتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھو. اس طرح تو پڑھنا جانتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ آپ کیا فرما رہے ہیں, میں پڑھنا ہی نہیں جانتا. حالانکہ آپ جو پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ پڑھنا جو لکھا ہوا پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت جبریل نے جب یہ فرمایا کہ پڑھیے, تو جب بھی کوئی کسی سے کہتا ہے پڑھو تو عام طور پر فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ مجھ سے کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھوائی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں پڑھو, تو آگے جس چیز کے پڑھنے کا حکم دیا جائے گا وہ کوئی لکھی ہوئی تحریر ہوگی. کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنے دور میں جس بھی پڑھے لکھے کو دیکھا وہ ہمیشہ کتاب سے ہی پڑھتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہم ہوا کہ شاید مجھ سے لکھی ہوئی تحریر پڑھائی جائے گی, تو اس لیے آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. جبکہ جبریل کی مراد یہ نہیں تھی, بلکہ یہ تھی کہ جو زبانی پڑھنے کا آپ سے کہا جا رہا ہے, جو ابھی میں آیتیں پیش کروں گا آپ کے سامنے, وہ پڑھیں آپ, یعنی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. بعض دفعہ جب کسی سے کسی عمل کا کہا جاتا ہے تو مراد فوراً اس عمل میں مشغول ہونا نہیں, بلکہ اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا. ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک بات تو یہ ہوئی.